سب سے پہلے تو جو آج کا کیس ہے اس میں بنیادی طور کے اوپر جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پاورز کم کرنے کی بات کہی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کی، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ ہے، یعنی 15 میں سے 8 ججز بیٹھ کے یہ کیس سن رہے ہیں، ان کے سامنے ایک اور عجیب و غریب جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی حکومت کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ نہیں جی 15 میں سے 8 جج کافی نہیں ہیں، سارے جج بیٹھ کے یہ کیس سنیں۔ اور سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ آپ نے تو اپنے لکھا ہوا ہے کہ اس پہ کہ 3 جج جو فیصلہ کرتے ہیں وہ حتمی ہے بینچ کا، تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب فل کورٹ بنائی جائے۔ تو آپ بتائیے کہ اب کیسے اس کو جو ہے وہ آپ اپنے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ اٹارنی جنرل کے پاس بھی اور نون لیگ کا جو وکیل ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھے آج، جس طرح سے جج صاحبان نے انہیں سوال کیا، اور جو اس کے اوپر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اس خرگوش کی مانند تھے جو کہ فلڈ لائٹ میں آ جاتا ہے، جب شکاری جاتا ہے نا شکار کرنے تو وہ فلڈ لائٹ ڈالتے ہیں تو وہ خرگوش وہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آج یہ جو حکومتی وکلا ہے ان کا یہی حال تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر، سپریم کورٹ کے باہر پارلیمنٹ میں اور میڈیا میں حکومت کی لائن بڑی مختلف ہے اس سے جو کہ وہ یہاں پہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ ججوں کو احکامات کی تعمیل کی بات بھی کی جاتی ہے۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ سارا ریکارڈ کل صبح مل جائے گا۔ اب جن لوگوں نے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کی ہے، انہیں نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ ڈر کیوں رہے؟ جب آپ نے بیان دیے ہیں تو اب اس پہ قائم رہیں۔ آپ سپریم کورٹ میں آ کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اور جو ہے وہ پوزیشن ہے، میڈیا کے اوپر آپ کی اور پوزیشن ہے۔ تو آپ ایک پوزیشن لے لیں جو بھی آپ نے پوزیشن لینی ہے، اور ہم تو ظاہر چاہیں گے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق پوزیشن لیں۔ سپریم کورٹ کو بند کر دینے سے حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ جو حکومت کا خیال ہے نا کہ وہ چیف جسٹس کو اور ججز کو ان کو بند کر دے گی اور سپریم کورٹ کے ادارے کو بند کر دے گی اور پھر وہ اکیلے گلیاں اوجڑ سنیاں وچ مرزا یار پھرے کی طرح حکومت کرے گی، یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ اور اس وقت جو ایک محاذ آرائی بنائی ہے حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف، وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کی معیشت تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا حال آپ نے دیکھ لیا، جو بلاول بھٹو انڈیا گئے بغیر سوچے سمجھے منہ اٹھا کے چلے گئے، اور وہاں پہ جو بے عزتی کروائی انہوں نے اپنی بھی اور پاکستان کی بھی۔ آج جو دوسرا ایونٹ ہے جہاں سعودی عربیہ ہوسٹ کر رہا ہے دنیا کے امپورٹنٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کو، وہاں پہ ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موجود ہیں، پاکستان وہاں پہ ریپرزینٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت بادشاہ صاحب کی جو کورونیشن ہے اس میں پہنچے ہوئے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار سکیں جو کہ مفرور ہے اور پاکستان نہیں آ سکتے۔ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس وقت فورن پالیسی کہاں پہ کھڑی ہے۔ ہم دنیا میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، معیشت کی ہماری تباہی اتار دی ہے انہوں نے۔ ہر آدمی جو 20,000 روپے سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک کمانے والے شخص کی کمر توڑ دی گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونا ہے۔ اس کے اوپر صرف 8, 10, 15 لوگ اپنی کرسیوں سے چمٹے رہنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندر جو چین کے وزیر خارجہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے بہت اہم پیغام دیا۔ انہوں نے پاکستان میں سٹیبلٹی کا پیغام دیا ہے، اور پاکستان میں سٹیبلٹی صرف الیکشنوں سے آ سکتی ہے جب پاکستان کے لوگوں کو آپ یہ موقع دیں کہ وہ اپنے حکمران چوز کریں۔ آج پاکستان کی 75% آبادی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی آبادی نامینیٹڈ گورنمنٹس کے انڈر ہے، نامزد حکومتوں کے انڈر ہے جو غیر آئینی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملا، سی ایم پنجاب محسن نقوی اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، ان کو آرٹیکل 6 میں ہم ٹرائی کریں گے، ان کی کابینہ کو آرٹیکل 6 میں ٹرائی کریں گے، کیونکہ 90 دنوں کے بعد آپ جس طرح سے وہ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ چیکس جاری کر رہے ہیں، یہ سارے ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ نکلنے ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے آئین میں کہ یہ حکومت کریں۔ انہیں خود ان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے، خود ریزائن کر دیتے ہیں۔
لیکن یہاں تو وزارتیں پیسے دے کے لی گئی ہیں، کروڑوں روپے سے تو آپ جو ہے یہاں پہ وزیر بنے ہیں۔ ذرا لسٹ نکلوائیں پنجاب کی کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہیں اور خیبر پختونخوا میں کون کون لوگ شامل ہیں، گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ کون ہے، اور یہ کیسے لگے ہیں یہ سارے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے حکومت کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے اوپر انشاءاللہ تحریک انصاف کی جب بھی وقت بدلتا ہے، حکومت عوام کی حکومت آئے گی، انہیں عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عمران خان کے اوپر جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جی کہ تفتیش کی جائے ایک میجر جنرل صاحب سے بھی، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک شک کا اظہار کریں گے، تفتیش ہوتی ہے۔ مریم نواز نے ایک سٹنگ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کے اوپر شکایت کی، بلاول بھٹو نے ان کو ہٹا دیا گیا، اس وقت کے ڈی جی سی کو پی ایم ایل این کی شکایت کے اوپر ہٹا دیا گیا، اور یہی طریقہ ہوتا ہے، آپ نے دوسروں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس الزام کو ریٹریٹ نہ کیا جائے، بات ہی نہ کی جائے، اس الزام کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا، طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سوال ہی نہ کرے، کوئی بات ہی نہ کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملات کو الجھایا جا رہا ہے، پاکستان اس میں مکمل طور کے اوپر بحیثیت ریاست سفر کر رہا ہے، چند لوگوں کی جو خواہشیں ہیں ان کے اوپر پاکستان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پاکستان کی بدترین معاشی اور سیاسی اور سماجی اور خارجی پالیسی کی صورت میں نکل رہا ہے۔